السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے اپنے سارے لسنرز اور ویورز کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بہت ساری عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاموں میں آسانیاں عطا فرمائے۔ اللہ تو بہت بڑا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، چونکہ وہ قادر مطلق ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ جز اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و وزنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تیری ہم اتنی تعریف کرتے ہیں جتنی تیری مخلوق ہے۔ سبحان الپاک ہے تو اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ۔ ہم تیری اتنی تعریف کرتے ہیں جتنی تیری مخلوق ہے ہر طرح کی، ورضا نفسہ، اور جتنا کہ تو چاہتا ہے کہ تیری تعریف کی جائے، وہ وزنۃ عرشہ، اور عرش کے وزن کے مطابق تیری تعریف کرتے ہیں، وہ مداد کلماتہ، اور جتنے تیرے کلمات ہیں ان کے وزن کے حساب سے تیری تعریف کرتے ہیں۔ بس ہم عیبدار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں معاف کر اور درگزر کر اور ہمیں اچھے کام کرنے کی، نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر جو سختیاں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں ان کو ہم سے دور فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری وارحم دوفی و قلت حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اللہم یا فارج الہم، اے غموں کے، پریشانیوں کے بادلوں کو پھاڑنے والے، و یا کاشف الغم، اور غم اور پریشانیوں کے بادلوں کو چھانٹنے والے، فرج ہمی، مجھ سے میری پریشانیاں اور میرے غم دور فرما، وہ یسر امری، اور ہمارے کاموں میں، میرے کاموں میں، ہم سب کے کاموں میں آسانیاں عطا کر، وہ یسر امری، وارحم دوفی، اور معاف کر ہماری کمیوں اور کوتاہیوں پہ، وہ قلت حیلتی، اور ہماری کم عبادات اور ہمارے کم سورسز پہ، وارزقنی من حیث لا احتسب، اور ہمیں وہاں سے رزق دے جہاں سے کہ میں وہم و گمان بھی نہ ہم کر سکیں یا رب العالمین، کیونکہ تو رب العالمین ہے۔ اے اللہ تو میری اس دعا کو ہمارے سب کی طرف سے قبول و مقبول فرما، کیونکہ تو بڑا قبول کرنے والا، معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا رب ہے۔ آمین۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، جب بھی آپ صبح شام نماز، ہر نماز کے بعد پڑھیں یا کم از کم صبح شام، یہ حضرت موسیٰ والی دعا ہے نا، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اگر آپ یہ 7 دفعہ پڑھ کر دعا مانگیں گے نا رب العزت سے، جو دعا مانگیں گے اس کو رب العزت فوری قبول اور مقبول فرمائیں گے۔ یہ کوئی دعائیں مشکل ہیں جو میں نے بتائی ہیں؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے ہی تو مجھے خلق کیا، مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے ہی مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھانے کو دیتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پینے کو دیتا ہے، وانت تطعمنی وانت تسقینی، اللہم وانت تمیتنی وانت تحیینی، پھر تو ہی مجھے موت دے گا اور تو ہی مجھے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا۔ یہ 7 دفعہ پڑھنے سے دعا فوری قبول ہوتی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ کر دعا فرماتے تھے، اور فرعون جیسے ظالم سے بھی نجات مل گئی،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں بھی دے دی۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تتمنی وانت تسکینی وانت تمیتنی وانت تحیینی، یاد رکھنا۔ اچھا، تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گی انشاءاللہ اپنے قرآن پاک سے۔ دیکھیں قرآن پاک ہے اصل چیز، یا جو ہمارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے القا کی دعائیں، یا وہ پڑھتے تھے دعائیں، وہ اصلی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی ہمیں اللہ نہیں بتایا ہوا اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں وہ آپ کو آج قرآن پاک کی دعا بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے جس طرح میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی کسی کی رزق کی مشکلات ہیں اللہ رب العزت دور فرما دے گا، کسی پہ قرض ہے اللہ اس کو اتارنے کا بندوبست کر دے گا، کسی کے کام اڑے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ مصیبت آتی ہے کہ یہ کام ہونے میں نہیں آ رہا، یہ آخر پہ پہنچ کے رک گیا ہے، پھر ہم کبھی کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، ایسے وہم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے نا، ہماری اپنے ہاتھوں سے انوائٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی حرکتوں سے انوائٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اپنی لاپرواہیوں سے وہ ہم نے اپنے اوپر ڈلوائی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ اللہ تو مہربان ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے میں تو مہربان ہوں، اور ابھی تو میں نے تمہیں اپنی رحمت کا بس ایک حصہ دکھایا ہے، باقی حصے تو ابھی تم نے دیکھے بھی نہیں کہ میں کتنا کرم فرمانے والا ہوں، کتنا درگزر کرنے والا ہوں، کتنی دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ یہ سب چیزیں یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ اگر کسی کا بزنس میں نقصان ہے، کام پھنس رہے ہیں، کام نہیں ہو رہے، ہم کرتے ہیں اور امید سے، دیکھیں ہم نے جب گیس اسٹیشن لگائے تھے سی این جی پہ کتنی کمائی تھی، روز اتنے بڑے بیگ بھر کے آتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ڈاکٹر عاصم کا بیڑا غرق ہو، پیپلز پارٹی والوں کا، انہوں نے اسٹارٹ کیا اور ہمارا 6-7 کروڑ ایک جگہ پہ لگا ہوا برباد ہو گیا۔ کتنے اسٹیشن تھے جو کہ ضائع ہو گئے، نقصان میں چلے گئے۔ مشینیں، جنریٹر، اتنی خوبصورت 5 سٹار لیول کی میں نے تو بلڈنگیں بنوائی تھی، اور بہت بڑے بڑے بنائے تھے، جیسے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے تھے وہ نہیں تھے۔ اور اب میں کہتی ہوں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے تھے اور سستی مشینیں لگائی تھیں انہوں نے اچھا کیا تھا، اور اب بالکل ہی بند ہے۔ اب تو گھروں میں بھی کہتے گیس نہیں آئے گی۔ تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہو جائے۔ ہم جو بیج لگا رہے ہیں اس نے اگنا بھی ہے کہ نہیں، یا اگ گیا تو اس پہ پھل لگنا بھی ہے کہ نہیں، یا وہ پھل لگا تو وہ کھانے کے قابل ہوگا بھی کہ نہیں، یا یہ پھل دیتا رہے گا کہ تھوڑی دیر بعد ہٹ جائے گا۔ یہ ہمارے کاروبار ہے۔ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھایا ہے۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو بے حساب رزق دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے تنگ کر کر کے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا انسان کے ہمارے اپنے اعمال سے ہی ہے۔ میرا رب تو سراہا گیا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں، کسی پہ ٹیکس اچانک زیادہ لگ کے آ گئے ہیں، وہ پریشانی پڑ گئی ہے، کسی کا کام بند ہو گیا ہے، کسی کا پروفٹ بھی نہیں جا رہا۔ آپ آج کے میرے ویلاگ کو غور سے سننا۔ ہمیں ہمارے استاد نے دیا تھا جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، 4th 5th میں ہوں گے، لیکن وہ چیزیں ہمیں یاد ہیں چونکہ ہم ریگولر کرتے تھے۔ ریزن یہ تھی کہ میرے ابو کا ماشاءاللہ بہت بڑا بزنس تھا، جگہ جگہ، فیصل آباد ہے، ڈی جی خان ہے، حاصل پور ہے، ساہیوال ہے، ادھر ہے ادھر ہے۔ تو کبھی اس میں بہت فائدہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، کبھی اس میں پھنس گئے ہیں پیسے، کبھی لاس ہو گیا ہے، کبھی کسی کو رشوت نہیں دی، ڈپارٹمنٹ والوں کو رشوت مانگ رہے تھے، نہیں دی گئی، کیوں بھائی رشوت تھا، تو انہوں نے آگ لگوا دی رات کو کاٹن کو۔ تو یہ چیزیں تو چلتی ہیں نا۔ تو پھر ہمیں وہ پڑھنے کے لیے بتاتے تھے،
تو ہم ہماری مائیں یا دادی یا کوئی ماموں پھپھی یہ تو پڑھتے ہی تھے نا، لیکن ہم بہنیں جو اس وقت بڑی تھیں، ہم 2 بڑی تھیں، ایک ہی کلاس میں تھیں، جو میری بڑی بہن کینیڈا میں، اور پھر مجھ سے چھوٹی تھی 2 سوا 2 سال، ہم زیادہ تر پڑھتی تھی اکٹھی بیٹھ کے. تو اس وقت سے ہم نے یہ پڑھ کے اس پہ ہمیں عادت پڑ گئی اور ہمیں یاد بھی ہو گئے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ پڑھنے سے، یہ میں نے ادھر لکھ کے بھی بلکہ رکھا تھا کہ میں کوئی اچھی بات آپ کو اچھی طریقے سے بتا سکوں. اچھا، اس طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کروں. دیکھیں، نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ ایشو ہو گیا کل اچانک. تو لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ، آ رہا ہے جا رہا ہے. وہ اس لیے ایشو ہو گیا کہ وہاں ڈیلی میل والوں کا کیس یہ ہار گئے ہیں، اور اب وہاں پہ اس کا رہنا مشکل ہوگا. اور یہ بگوڑا ہے ہی، جہاں ڈنڈا چڑھے دوسری جگہ چلا جاتا ہے، وہاں پکڑنے کا خطرہ ہو پہلی جگہ دوڑاتا ہے. یہ ہے ہی، کبھی سعودی عرب دوڑ جاتا ہے، کبھی دبئی. اس کی قسمت میں بگوڑے کی میں چوری کرنا اپنی اولاد کے لیے اور ذلت اٹھانا، اور اس کی چیزیں انشاءاللہ اینڈ میں اس کی قسمت. اور شہباز شریف بھی اب ادھر جا کے پھنس گیا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ ان کو ذلیل و خوار کرے. اور جس اکاؤنٹ میں وہ کہتے ہیں اس کے 1 لاکھ کے قریب پاؤنڈ تھا، اب اس میں پتہ نہیں کتنے بلین پاؤنڈ پڑے ہیں منی لانڈرنگ کر کر کے. اور پورے خاندان میں، اس کے داماد کے، اس کے بیٹوں کے، اور پھر نواز مریم، ان سارے اس کے بیٹوں کے، اس کے، اللہ ہی ان کو پوچھے گا. اور پھر مجھے آج ایک اور بات یاد آئی بیٹھے بیٹھے کہ جو ہے نا، میں نے لکھی بھی تھی، دانیال عزیز کا اور اس کی بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو میں اس وقت بھی میں نے شاید کہا ہو اپنے وی لاگ میں کہ ان کے لیے اسپیشل ہمارے ملک کی جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھتے ہیں نا، وہ وہاں پہ عیادت کے لیے گئے، پھول شول لے کے ان کو ملنے پروٹوکول کے ساتھ. یقیناً ان کو کہیں اس سے بڑے گھر سے آرڈر آیا ہوگا کہ ادھر پہنچو دانیال عزیز اس کی وائف کو دیکھنے. ان کے بزرگوں کا حکم ان کو آیا ہوگا، تو وہ گئے وہاں. اور آپ کو پتا ہے کہ دانیال اور اس کی بیوی CIA کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں. اور اب ہمارا اپنا عمران خان، اس ملک پہ جان قربان کرنے والا، اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دی تو اس کو کوئی دیکھنے ہی نہیں گیا، ان میں سے ذکر بھی نہیں کیا. گو کہ ہماری دعائیں 22 کروڑ عوام کی اس کے ساتھ ہے. میرا خیال شاید 20% یا 22% لوگ ہوں گے، 25% ہوں گے جو کہ باقی ساری پارٹیوں کی طرف ہوں گے. 75% تو اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ ہے. چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، ایسی صورتحال میں اگر ہم ایسا سبق پڑھیں قرآن کی آیات سے جس سے یہ سب مسائل حل ہو جائیں، تو آپ یہ پڑھیں، اللہ غیبی خزانوں سے مدد فرمائے گا. کیونکہ مدد صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. راستے کھولتا ہے، آسانی دیتا ہے، سب اللہ کے بس میں ہے، مگر انسان کے بس میں نہیں ہے. قرآن کی جو ہے نا 9 نمبر سورہ توبہ، اس کی آخری 2 آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور یہ سورہ توبہ واحد ہے جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جمال اور جلال ہے، عرش عظیم کا ذکر ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں پہلے آئی. اور عرش عظیم پہ ختم ہوئی یہ سورت. بہت بہت کام کیے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 آیات سے اسی لیے عشق تھا، وہ بہت پڑھتے تھے. تو آپ کو جو میں آج بتاؤں گی، میں نے تو اپنے اسکول کے زمانے سے الحمدللہ پڑھی ہے، آپ پڑھنا، پھر اللہ کے فضل سے آپ دیکھنا. وہ ہمیں 2-3 طریقوں سے بتاتے تھے،
میں بھی آپ کو وہ بتا دوں گی۔ آخری آیت میں اللہ نے اپنے جاہ و جلال کا ذکر فرمایا ہے، ایسا جلال کہ اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ بھی نہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ بہت خاص قسم کا میسج ہے جو اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ اور یہ آیت نمبر 128 129، ان دو آیات کا رزق کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ان دو آیات کا کچھ ایسا معاملہ ہے اللہ کی رحمت سے کہ جو ہی آپ یہ پڑھتے ہیں ان آیات کے موکل حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کے رزق اور دوسرے مسائل کی گریں کھولنے لگ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اوپر سے آرڈر آ جاتا ہے نا ان کو۔ اور ہر نماز کے بعد اس کو 7 مرتبہ یا 11 دفعہ مرتبہ پڑھنا بہت ہی افضل ہے، افضل ترین عمل ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ 101 مرتبہ اول آخر درود شریف ابراہیمی پڑھ کے صبح، اور 101 مرتبہ شام، عصر کے بعد رات تک کسی بھی وقت بہت دھیان سے پڑھے، بہت دل لگا کے۔ یہ نہیں کہ ڈرامے چل رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں، یوٹیوب چل رہی ہے، رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں بیٹھے ہیں پڑھ رہے، یہ نہیں پڑھائی ہوتی۔ پڑھائی وہ ہوتی ہے پھر جو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے، ایسے ہی نہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، وہ کوئی یہ تھوڑا ہے کہ میں کسی کے گھر گئی ہوں تو کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہا ہے، مجھے لفٹ بھی نہیں کرا رہا، اور اپنے تو میں تو انسان ہوں نا، مجھے غصہ آ جائے گا کہ میں کیوں ان کے گھر آئی، اس تو مجھے پوچھا بھی نہیں صحیح طرح۔ تو اللہ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، پھر اس کو کتنا برا لگتا ہوگا جب ہم عجیب طریقے سے اس کو یاد کرتے ہیں۔ چلو تسبیح پڑھتے رہو عام جو آپ کے سبق ہے، لیکن یہ خاص جب پڑھنے ہوتے ہیں نا کسی وظیفے کے طور پہ، تو پھر آپ نے ذرا دل لگا کے ہی پڑھنے ہوتے ہیں۔ اگر آپ خشوع و خضوع سے پڑھیں آپ کی دعائیں اور مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو قرض ہے اس کے ادا ہونے کا بندوبست ہو جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے اللہ نے ان آیات میں کوئی خاص طاقت ڈالی ہے۔ صحیح میں بتا رہی ہوں آپ کو، کیونکہ یہ عرش عظیم پر ختم ہوتی ہے، یعنی عرش عظیم کا رب، اور کہا جاتا ہے کہ عرش عظیم کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ کہ اس عرش پر اللہ کریم نازل ہوں گے آخرت سے پہلے، اور جزا و سزا کا کام یہیں سے سٹارٹ ہوگا۔ معاملات جو بھی ہوں گے وہ پھر یہیں سے شروع ہوں گے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد گرد چاروں طرف نورانی مخلوق جمع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اکیلے بیٹھ کے آنکھیں موند کے اللہ کی طرف دھیان کر کے، ایک اللہ ہے، اس کا عرش ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی جنت ہے، اور میں ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے، وہ اپنی جو کرسی ہے اس کی بیٹھا ہے اس پہ، اور میں نے اس کی کرسی بچپن میں خواب میں دیکھی ہوئی ہے، مجھے بالکل یاد ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ کہ اس عرش کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ارد نورانی مخلوق جمع ہو جاتی ہے۔ میں نے خود محسوس کیا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے کمرے میں ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوق ہے جو کچھ کہہ نہیں رہی بلکہ شفیق ہے، شفقت کرنے والی ہے۔ دل کی کیفیت بدلنے لگ جائے گی، سکون آنے لگے گا۔ اللہ کے ہاں رزق کی یہ ہمارے کام سیدھے کرنے کی کوئی تنگی نہیں، وہ تو کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے، سب کچھ تخلیق ہو جاتا ہے۔ آپ ایک بیج کھولیں تو اس کے اندر ایک پوری کائنات ہے۔ غور کیا ہے کبھی؟ ایک بیج ہے، آپ نے لگایا، ایک درخت اگا، کمزور سا یوں مڑا ہوا، پھر سیدھا ہو گیا، پھر تناور ہو گیا، پھر ٹہنیاں شاخیں نکالی، پھر پھل پھول بیج لگے، پھر اس سے اور پھل نکلے، ان پھلوں سے اور بیج نکلے، ان سے اور پھل نکلے، تو کتنا کچھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس رزق کی کوئی تنگی ہے؟ کوئی تھوڑا سا ہے؟ اس کے پاس تو بے حساب ہے، ہم نہیں مانگتے صحیح طرح۔ ایک پیر آگے ایک پیر پیچھے، یقین سے تو ہم کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنی جمع تفریقیں کرتے ہیں، بار بار لکھتے ہیں، سوچتے ہیں یہ اگر فلانے مہینے یہ کام ہو گیا تو پھر یہ ہوگا، اگر فلانے مہینے یہ نہ ہوا تو پھر مر گئے، اس طرح ہم سوچتے ہیں۔
یہ ساری باتیں ہیں نا. تو آپ بھروسے کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں گے کہ آپ کا نصیب بدل رہا ہے، ہر ناممکن کام آسان ہو رہا ہے. بس تنہائی میں عقیدت کے ساتھ پڑھیں، کسی ناغے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2 آیات ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ زبانی تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری ہمیں بنائی ہوئی باتیں ہیں. جو دعا مانگے گی فوراً قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی. اگر آپ بہت ہی رزق کی بہتات چاہتے ہیں، یعنی آپ کو ہے کہ ہمیں بہت ہی رزق مل جائے، تو آپ یقین کریں میں آپ کو وہ طریقہ بھی بتا دیتی ہوں جو ہمیں تو ہمارے بچپن کا ہمارے استادوں نے بتایا ہوا ہے، چونکہ ہم اپنے فادر کے لیے پڑھتے تھے. پھر ہمیں بہت سارے انعام و اکرام ملتے تھے. ابو یہ نہ یہ گاڑی لے لیں ٹھیک ہے، ہمیں یہ چیز دے دیں ٹھیک ہے، ہمیں وہ چیز دے دیں ٹھیک ہے. پھر تو وہ ہمیں روکتے نہیں تھے. تو ہمیں بھی ہوتا تھا کہ موجیں تبھی زیادہ ہی ہونی ہے جب ابو خوش ہو گئے، ان کے سارے کام اچھے ہو گئے. اور اچھی بات ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں بچپن سے سب بہن بھائیوں کو پڑھنے لگا دیا. تو آج تک میرے بہن بھائی ماشاءاللہ 30 40 نفل پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے جو چلے گئے ان کے لیے، حضور پاک کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے، ان کے صحابہ اکرام کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے. یہ اس وقت کی عادتیں ہیں. تو جو کہ اب ہمیں سکون نہیں آتا جب تک ہم نہ پڑھیں. شکر ہے اللہ نے ان چیزوں میں ہمارے دل کا سکون رکھ دیا. یہ نہیں کہ ہم فیشن نہیں کرتے. دیکھیں آپ کو اپنے ماحول اور دنیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلنا بھی پڑتا ہے، لیکن کسی دائرے کے اندر جو کوئی مناسب ہو، جس میں ہمارے بڑوں کی عزت قائم رہے. اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہم نے زندگی میں جو بھی کی ہوں اللہ اس کو معاف کرے. کیونکہ کوئی انسان کہے میں نے کبھی غلطی نہیں کی تو وہ فرشتہ ہے یا وہ خدا ہے؟ یہ تو پیغمبروں سے بھی ہوئی اور پھر انہوں نے معافیاں مانگی اور اللہ نے ان کو معاف کیا، حالانکہ ان کی حفاظت کے لیے فرشتے تھے. اللہ ان کو سنبھال رہا تھا قدم قدم پہ. کہا گیا تھا نا یوسف بھی زلیخا کی طرف بڑھتا اگر اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے ان کو روک نہ لیتا. تو اللہ تعالی ہمیں نیک نیک کام کرنے کی توفیق دے اور آگے ہماری اولاد کو بھی نیک صالح اور فرما بردار رکھے. اچھا، تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے. یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ 61 ڈیز کا 61 60 اور 61 دن کا یہ وظیفہ ہے. لیکن کوئی مشکل نہیں ہے آپ پریشان ہو جائے پتہ نہیں کیا بوجھ لاد دینے لگی ہے ہمارے اوپر. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی دن مقرر کر کے ڈائری پہ لکھ لینا. آپ نے 11 دن پہلے جو ہیں وہ اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے بڑے خشوع و خضوع سے 11 دن 101 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس طرح پڑھنا ہے، گولی و گولی نہیں پڑھنا. 2 دانے نہ جائیں. دھیان رکھیں گنتی کی غلطی نہ ہو، پھر ہم مار نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ ایسے ایسے پڑھیں گے دھیان کہیں اور ہے تو آپ نے 2 دانے گرا دی تو آپ نے تو نہیں پڑھا نا. ایک ہی دانہ پڑھنے کے بعد نیچے کریں، ورنہ بعض دفعہ آپ پہلے کرتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دوبارہ ایک اور کر دیتے ہیں. یہ دھیان رکھنا ہے. اچھا، پھر جب 11 دن پورے ہو جائیں پھر اگلے 11 دن کو پکڑیں. اس میں آپ نے پڑھنا ہے 202 دفعہ اول آخر درود شریف، 11 دفعہ ابراہیمی. ٹھیک ہے. اب جب یہ بھی پورے ہو جائیں یعنی آپ کے 22 ڈیز گزر جائیں تو جب بقایا دن رہ گئے ہیں نا اس میں آپ نے 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اور آپ اس کو 3 ٹائموں میں ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں، ایک ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر بڑھانا نہیں ہے. پھر 61 ڈیز تک جو 2 دفعہ تو پڑھ چکے ہیں نا آپ، جو بقایا رہ گیا آئی تھنک 41 ڈیز رہ گئے ہیں. کوئی ناغا شاغا نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی ایسا چلہ نہیں آپ کر رہے. 2 آیات ہیں اللہ کی جو اس کو بہت پیاری ہیں. میں تو لیٹے بیٹھے وضو بے وضو بھی مجھے عادت پڑ گئی ہے اس کو پڑھنے کی. تو جو آپ نے یہ پڑھنی ہے با وضو ہو
اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے. آپ کو اس سے کوئی غیبی مخلوق، کوئی ان کی آہٹ، کوئی خوشبو، کوئی چیز نظر آئے گی. گھبرانا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ کو محسوس ہوگا یا آہٹ ہے، کوئی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے کام سنوارنے کے لیے ہوں گے. اور یوں آپ نے اس کو مکمل کر دیں 313 دفعہ، پھر 41 ڈیز، اور پہلی دفعہ 101 دفعہ. 11 دن کے بعد پھر اگلا 11 دن جو ہیں وہ 202 دفعہ، اور اس کے بعد جو باقی 41 ڈیز ہیں 303 دفعہ. 13 دفعہ نہیں، 303 دفعہ. میں شاید 13 دفعہ نہ کہہ گئی ہوں کیونکہ زیادہ تر ہم پڑھتے ہیں نا. آپ دھیان رکھنا 303 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے. اور جس دن پورا ہو جائے کوئی نہ کوئی کھانا بنا کے غریبوں میں بانٹ دینا، جو چوک چوراہوں میں لوگ بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں، مزدور. کچھ بھی صدقہ خیرات کرنا اور اللہ رب العزت سے دعا کرنا. انشاءاللہ اگر آپ 100 میں گنتے ہوں گے، ہزاروں میں گننے لگیں گے. ہزاروں والے انشاءاللہ العزیز لاکھوں گنیں گے، لاکھوں والے کروڑوں گنیں گے، اور کروڑوں والے تو اربوں گنیں گے. آپ نوٹ کر لیں. ہم دیکھتے تھے پھر ہمارے باپ کے بوریاں ہی بوریاں ہوتی تھی نوٹوں کی. اس وقت کوئی اس طرح لوٹنے والے نہیں آتے تھے. وہ پھر بینک والوں کو گھر بلاتے تھے، یہ ساری بوریوں میں اتنے اتنے پیسے، یہ بینک لے جائے. یہ ہم میں کئی دفعہ ہم اسکول کالج جاتے تھے تو سیٹ پہ بھی پڑے ہوتے تھے. پھر ہم کہتے بیٹھنا اوپر رسک ہے، لیکن مجبوری ہوتی تھی. ہم ان کے پاس اوپر بیٹھ جاتے تھے. پیروں کے نیچے بھی نوٹ ہی نوٹ ہوتے تھے، گاڑیاں بھری پڑی ہوتی تھی. تو یہ اس کی وجہ سے تھا، اور ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے. تو آپ یہ پڑھیں اور سرخاب کے پر لگائیں. یقین سے پڑھیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہی. اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. آج جمعے کا دن ہے تو میں نے بھی ابھی آیت الکرسی انشاءاللہ 70 دفعہ پڑھنی ہے، اور تھوڑا سا کچھ اور جمعے کا سبق پڑھنا ہے جو عصر کے بعد پڑھتے ہیں. تو مجھے اجازت دیجئے. اللہ رب العزت آپ سب کو خوش رکھے. ایک بات، جو بھی کوئی ہمارا نیا میرے چینل کو سنے تو پلیز اس کو سبسکرائب کیا کرے، لائک کیا کرے. گو کہ میں نے کبھی کہا نہیں ہے، چونکہ میں کبھی اتنا محسوس نہیں کرتی. اور اپنے کمنٹس جو میرے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں یا مجھے فون پہ بتاتے ہیں، یا وہ اپنے کمنٹس کو پلیز 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 وہاں لکھا کریں. جو کمنٹس کی جگہ ہے وہاں بھی لکھا کریں. پھر وہ بندے کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں دیکھ کے کیا غلطی کوتاہی تھی، کیا کمی بیشی تھی، کیا اچھا تھا، کیا آپ لوگوں کو پسند آیا. امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا وظیفہ پسند آئے گا. اللہ رب العزت آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. یہ ایک گفٹ ہے آج جمعے کا میری طرف سے آپ سب کو. میرے فیس بک پیج پہ اور یوٹیوب پیج پہ انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہ ہو جائے گا آن ایئر. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. عمران خان کے لیے بہت دعا کرنی ہے. اللہ اس کو کامیاب کرے اور اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے، جیسے ابرہہ کے ہاتھیوں کو کر دیا تھا اس طرح کرے. ہمیں کیا ان سے لینا دینا، وہ تو ہمارے دشمن ہیں نا. بہت دعا کرے. ہمارے ہر سانس کے ساتھ اس کے لیے دعائیں. چلیں پھر، اللہ نگہبان. فی امان اللہ.